نحمده ونصلي ونسلم على رسوله النبي الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمین۔ شروع اللہ کے نام سے جو بے حد مہربان نہایت رحم والا ہے۔ سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو پالنے والا ہے سارے جہاں کا، بے حد مہربان نہایت رحم والا، مالک روز جزا کا۔ تیری ہی ہم بندگی کرتے ہیں اور تجھی سے مدد چاہتے ہیں۔ بتلا ہم کو راہ سیدھی، راہ ان لوگوں کی جن پر تو نے فضل فرمایا، جن پر نہ تیرا غصہ ہوا اور نہ ہی وہ گمراہ ہوئے۔ سورہ فاتحہ مکہ میں نازل ہوئی، لیکن سورہ فاتحہ کی تفسیر سے پہلے قرآن مجید سے متعلق چند باتیں جاننا ہمارے لیے بہت زیادہ ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا فرمایا اور پیدا کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے اسے زمین پر بسا دیا، اور زمین پر اللہ نے انسان کو آزمائش کے لیے بھیجا ہے۔ دنیا دارالامتحان ہے، امتحان کا گھر ہے، یا دنیا دارالعمل ہے، یا عمل کا گھر ہے۔ یہاں انسان اعمال کرے گا، ان اعمال کے ذریعے سے اس کی آزمائش کی جائے گی، اور پھر اس کا نتیجہ اللہ تبارک و تعالی آخرت میں عطا فرمائیں گے، جسے دارالعمل کہا جاتا ہے، کہ یوم جزا کہا جاتا ہے۔ اب یہ ہے کہ آزمائش اللہ تعالی انسان کی کیسے کریں گے؟ اس کے لیے سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ انسان کے سامنے جو چیزیں موجود ہیں ان چیزوں کا استعمال صحیح کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ نے جتنی چیزیں انسان کو عطا فرمائی ہیں ان تمام چیزوں کا صحیح استعمال جیسے استعمال کرنا چاہیے۔ نمبر 2 کہ جو چیزیں یہ استعمال کر رہا ہے اس استعمال سے اللہ تعالیٰ راضی بھی ہیں یا ناراض ہیں۔ تو یہ 2 بنیادی چیزیں ہیں۔ ان چیزوں کا استعمال صحیح ہے یا نہیں ہے۔ دوسرا، اس استعمال سے اللہ تعالیٰ کی رضامندی ہے یا نہیں ہے۔ اب اللہ تعالیٰ کی رضامندی ہے یا نہیں ہے، اس کے لیے علم کی ضرورت ہے، اور علم 3 ذریعوں سے حاصل ہوتا ہے۔ حواس 5 کے ذریعے سے، یعنی آنکھ، ناک، کان، زبان اور ہاتھ کے ذریعے سے۔ آنکھ کے ذریعے سے انسان دیکھتا ہے، دیکھنے سے علم حاصل ہوتا ہے۔ ناک کے ذریعے سے انسان سونگھتا ہے، سونگھنے کے ذریعے سے علم حاصل ہوتا ہے۔ کان کے ذریعے سے انسان سنتا ہے، سننے کے ذریعے سے علم حاصل ہوتا ہے۔ زبان کے ذریعے سے انسان ذائقہ چکھتا ہے، جس کے ذریعے سے اسے پتہ چلتا ہے، اس کا علم حاصل ہوتا ہے کہ اس کا ذائقہ کیا ہے۔ ہاتھ کے ذریعے سے علم حاصل ہوتا ہے یہ چیز نرم ہے، سخت ہے، کیسی ہے، کیسی نہیں۔ اور دوسرے نمبر پر علم حاصل کرنے کا ذریعہ ہے عقل، اور تیسرے نمبر پر علم حاصل کرنے کا ذریعہ ہے وحی۔ ان میں سے پہلی 2 چیزیں حواس 5 اور عقل، ان کا دائرہ کار محدود ہے۔ جو چیز ہم آنکھ سے حاصل، جس چیز کا علم حاصل کر سکتے ہیں، اس چیز کا علم ہم عقل سے حاصل نہیں کر سکتے۔ مثال کے طور پر یہ دیوار ہے، دیوار کا رنگ سفید ہے، یہ سفیدی ہمیں پتہ چل رہی ہے آنکھ کے ذریعے سے، لیکن اگر ہم آنکھ بند کر لیں تو عقل سے کہیں اس کا رنگ کیا ہے، عقل اس کا رنگ نہیں بتا سکے گی، یہ دیکھنے کے ذریعے سے پتہ چلے گا۔ اسی طریقے سے ہاتھ لگا کر ہی پتہ چلے گا یہ چیز سخت ہے۔ اگر ہم ہاتھ نہ لگائیں، صرف عقل کے گھوڑے دوڑائیں اور عقل سے معلوم کرنا چاہیں کہ چیز نرم ہے یا سخت ہے، پتہ نہیں چلے گا۔
تو ہر چیز کا دائرہ کار ایک محدود ہے. پھر عقل کی ایک حد ہے، ایک حد تک. مثال کے طور پر یہی دیوار لے لیجئے، بھئی اس کا رنگ سفید ہے، ہم نے آنکھ سے معلوم کر لیا، لیکن اس کو بنایا کس نے ہے؟ یہ بنانے کا علم جو ہمیں دے گی وہ عقل دے گی کہ اس کو بنانے والا کوئی انسان ہے، کسی انسان نے اس کو بنایا ہے. لیکن یہ عقل بھی محدود ہے، آخر تک نہیں پہنچ سکتی. اب اس دیوار کے ذریعے سے ہم ایسا اس سے فائدہ حاصل کریں کہ اس سے اللہ راضی ہو جائے. اب یہ اللہ تعالیٰ کی رضا یا اللہ تعالیٰ کی ناراضگی یہ ہمیں عقل نہیں بتائے گی، یہ ہمیں وحی بتائے گی. وحی کے ذریعے سے ہمیں پتہ چلے گا کہ اس دیوار کا استعمال، صحیح استعمال کرنے سے اللہ تعالیٰ کی رضامندی حاصل ہوگی یا اللہ تعالیٰ کی ناراضگی حاصل ہوگی. مثال کے طور پر یہ مکان یا عمارت بنی ہوئی ہے، عقل نے تو بتا دیا کہ یہ عمارت جو ہے سکون حاصل کرنے کے لیے ہے، گرمی سردی سے بچاؤ کے لیے ہے، بارش سے بچاؤ کے لیے ہے، اس میں ہر طرح کا عیش و آرام ہے. لیکن اس کے اندر ہم اس کو کس طرح استعمال کریں گے کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے، یہ ہمیں عقل نہیں بتائے گی. معلوم یہ ہوا جب عقل کی حدود ختم ہو جائے وہیں سے وحی کا آغاز ہوتا ہے. آج ہم نے وحی کو عقل کے تابع کر لیا ہے کہ ہم دنیا کی باتوں کو وحی کے مطابق دیکھتے ہیں کہ یہ چیز عقل کے مطابق، دین کے مسائل کو ہم عقل کے مطابق دیکھنا، جانچنا، پرکھنا چاہتے ہیں کہ یہ چیز عقل کے مطابق ہے یا نہیں ہے. جب انسان وحی کو، علوم قرآن اور علوم حدیث کو عقل کے ذریعے سے پرکھنے کی کوشش کرتا ہے تو پھر وہ انسان گمراہ ہو جاتا ہے، وہ گمراہی کے دانے میں جا گرتا ہے. اب وحی جو ہے اللہ تعالیٰ نے اپنے رسولوں اور پیغمبروں کے ذریعے سے ان تمام انسانوں تک عطا فرمائی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے برگزیدہ بندوں کو منتخب فرمایا اور اپنا پیغام یعنی اپنی وحی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی طرف منتقل فرمائی، اور پھر انبیاء کرام علیہم السلام نے اس وحی کو، اس اللہ کے پیغام کو اللہ کے بندوں کی طرف منتقل فرمایا. اور یہ وحی کا سلسلہ پہلے انسان حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام سے شروع ہوا اور انبیاء کرام علیہ السلام سے ہوتا ہوا خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر مکمل ہو گیا. آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر آخری وحی نازل ہوئی. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی اور انسان ایسا نہیں جس پر وحی کا سلسلہ جاری ہو یا اس پر وحی نازل ہو. وحی کا سلسلہ منقطع ہو چکا ہے. چنانچہ حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد حضرت ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالی عنہما حضرت نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی باندی، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آپ کے والد کی باندی تھیں، ان کے پاس چلے گئے. اور جیسے ہی انہوں نے ان کو دیکھا تو رونے لگے، اور حضرت ابو بکر عمر رضی اللہ تعالی عنہ بھی ان کے ساتھ رونے لگے. اور حضرت ابو بکر عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرمانے لگے کیا آپ کو معلوم نہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس جہاں سے جو اس جہاں میں رخصت ہوئے ہیں، یہاں سے اعلیٰ اور عمدہ مقام پر اللہ تعالیٰ کے ہاں تشریف لے گئے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے ہاں آپ کو بلند مرتبہ اور بلند مقام ملا ہے. تو صحابیہ فرماتی ہیں کہ یہ تو مجھے بھی معلوم ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اعلیٰ علیین میں ہیں اور اچھے مقام پر منتقل ہوئے ہیں، لیکن میں رو اس لیے رہی ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لے جانے کے بعد اب وہ وحی کی جو برکات تھیں، وہ وحی کا سلسلہ منقطع ہو گیا اور وحی کے نزول کی برکات ختم ہو گئی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی اور آپ پر نازل ہونے والی وحی بھی آخری نبی. آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر وحی مختلف انداز میں نازل ہوتی تھی. کبھی فرشتہ اپنی اصلی صورت میں حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ کے پاس آئے اور آپ کو اللہ کا پیغام آ کر سنایا. اور کبھی
حضرت جبرائیل علیہ السلام انسانی صورت کے اندر اور مشہور صحابی حضرت دحیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ کی صورت کے اندر انسانی صورت میں آپ کے پاس آئے اور اللہ کا پیغام آپ کو سنایا. اور بعض دفعہ ایسا ہوتا کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ پر وحی کیسے نازل ہوتی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس طرح گھنٹی کی آواز ہوتی ہے. اور علماء محدثین نے فرمایا کہ گھنٹی کی آواز سے مراد یہ ہے کہ جب گھنٹی بجتی ہے تو اس کی آواز مسلسل ہوتی ہے، درمیان میں ٹوٹتی نہیں ہے. تو وحی کا سلسلہ بھی اسی طریقے سے مسلسل ہوتا ہے، درمیان میں اس کے اندر توقف نہیں ہوتا، ٹوٹتا نہیں ہے. اور عام طور پر جب گھنٹی کی آواز بجتی ہے تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ہر طرف سے اس کی آواز آ رہی ہے، کسی ایک سمت سے نہیں. اسی طریقے سے وحی کا سلسلہ بھی ایسا ہی ہوتا ہے. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ کیفیت بڑی سخت ہوتی ہے، مجھ پر بڑی دشوار ہوتی تھی. اور امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر بعض دفعہ وحی نازل ہوتی تو سخت سردی کے موسم میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پسینے ماتھے پر پیشانی پر پسینے کے قطرے نمودار ہو چکے ہوتے تھے. اور حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک میری ران پر تھا، اسی حال میں آپ پر وحی نازل ہوئی تو مجھے اپنی ران ٹوٹتی ہوئی محسوس ہوئی. اور حجۃ الوداع کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اونٹنی پر سوار تھے، اسی کیفیت میں اسی صورت کے اندر آپ پر وحی نازل ہوئی تو اونٹنی وحی کے بوجھ سے نیچے بیٹھ گئی اور بلبلانے لگی. یہ وحی کا بوجھ تھا. اور ایک بزرگ نے فرمایا کہ حقیقت میں وحی کا بوجھ تو ایسا ہی ہے، اور جس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا، کہ ہم نے اپنا بار امانت یعنی یہی وحی پہاڑوں پر پیش کی، آسمان و زمین اور پہاڑوں پر پیش کی تو انہوں نے اس کے اٹھانے سے، اس کو قبول کرنے سے انکار کر دیا، لرز گئے، کانپ گئے. اور دوسری جگہ اللہ نے فرمایا لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية اللہ، اگر ہم اس قرآن کو پہاڑ پر نازل کرتے تو انسان تو پہاڑوں کو دیکھتا کہ اللہ کے ڈر سے وہ ریزہ ریزہ ہو جاتے، ریزہ ریزہ ہو جاتے. یعنی ان کے اندر اتنی برداشت اور اتنی قوت نہیں ہے کہ اللہ کی اس وحی کو قبول کر سکے. لیکن یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قلب اطہر ہے جس نے اس وحی کو قبول کیا. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر سے ہوتی ہوئی، دوسرے لفظوں میں یوں کہیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر سے فلٹر ہوتی ہوئی یہ مسلمانوں تک پہنچی، اور مسلمان اس کو بخوبی پڑھ بھی لیتے ہیں اور اسے قبول بھی کر لیتے ہیں اور اپنے دل میں سما بھی لیتے ہیں. اگر براہ راست یہ انسان کے دل پر، کسی عام انسان کے دل پر نازل ہو تو وہ اسے برداشت نہیں کر سکے گا. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قلب اطہر ہی تھا جس نے اس کو قبول کیا، برداشت کیا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بعض دفعہ ایسا محسوس ہوتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہو رہی ہوتی، اس وقت ایسا محسوس ہوتا جیسے شہد کی مکھیاں بھن بھنا رہی ہوتی ہیں، ان کی آواز ہوتی ہے، ایسے محسوس ہوتا. بہر اور کبھی اللہ تبارک و تعالی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر میں وحی القا فرما دیتے تھے، یعنی نہ کوئی فرشتہ ہوتا تھا اور نہ ہی کوئی اور ذریعہ، بلکہ براہ راست اللہ تبارک و تعالی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل مبارک میں، قلب اطہر میں القا فرما دیتے. اور کبھی براہ راست اللہ تبارک و تعالی سے ہم کلام ہوئے، اللہ تعالی نے براہ راست آپ کو یہ پیغام دیا. اور یہ صرف اور صرف معراج ہی کے موقع پر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج پہ بلایا گیا عرش پر، اس وقت اللہ تبارک و تعالی براہ راست ہم کلام ہوئے اور وحی آپ پر نازل ہوئی. تو یہ مختلف کیفیتیں ہیں جن کے ذریعے سے یہ ساری کی ساری وحی ہو کر جمع ہو کر اللہ تبارک و تعالی نے اس امت محمدیہ تک پہنچائی ہے. اور یہ وحی نازل کب ہوئی، جس کی تفصیل اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کئی مقام پر فرمایا کہ اللہ نے فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن،
اس قرآن کو اللہ تبارک و تعالی نے رمضان کے مہینے میں نازل فرمایا ہے. اور رمضان کا مہینہ کب ہے؟ فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر. ہم نے لیلۃ القدر میں، یعنی لیلۃ القدر رمضان میں ہے اور لہذا رمضان کے مہینے میں لیلۃ القدر میں یہ قرآن نازل ہوا. اور دوسری احادیث طیبہ سے پتہ چلتا ہے کہ یہ 23 سال تک مسلسل قرآن نازل ہوتا رہا. تو علماء نے فرمایا اصل وجہ یہ ہے، یہ قرآن پہلے لوح محفوظ میں تھا، لوح محفوظ سے بیت العزت یا بیت المعمور پہ نازل ہوا، جو بیت اللہ سے اوپر بالکل 7ویں آسمان پر ایک بیت اللہ ہے جسے بیت المعمور کہا جاتا ہے. اور وہاں سے آسمان دنیا پر، اور پھر وہاں سے جیسی جیسی ضرورت ہوتی اس کے مطابق تھوڑا تھوڑا قرآن پاک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوتا رہا. کبھی ایک آیت، کبھی 2 آیتیں، کبھی ایک سورت، کبھی کم کبھی زیادہ. بعض دفعہ کوئی واقعہ پیش آیا، اس واقعے کے صورت میں، بعض دفعہ کسی نے کوئی سوال کیا اس سوال کے جواب میں، اور کبھی بغیر کسی واقعے کے پیش آنے کے اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید کا نزول فرمایا. اس طرح اس سے معلوم یہ ہوا کہ قرآن مجید ایک ہمارے پاس بھی موجود ہے، اسی طرح قرآن مجید اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں لوح محفوظ اور بیت العزت اور بیت المعمور کے اندر بھی لکھا ہوا موجود ہے. اس لیے کوئی قرآن میں کوئی حرف نہیں کر سکتا، کوئی اس کے اندر تحریف نہیں کر سکتا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس طریقے سے قرآن مجید نازل فرمایا. اور پھر قرآن مجید کی صورتوں کے اندر عام طور پر آپ دیکھتے ہیں 2 قسم کی صورتیں آتی ہیں، ایک مکی صورتیں، ایک مدنی صورتیں. ہر صورت کے شروع میں لکھا ہوا ہوتا ہے سورہ مکیہ یا مدنیہ. اس کا یہ مقصد ہرگز نہیں ہوتا ہے کہ یہ صورت مکہ میں نازل ہوئی یا مدینہ میں نازل ہوئی، بلکہ اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہر وہ صورت جو ہجرت مدینہ سے پہلے نازل ہوئی ہیں وہ ساری کی ساری صورتیں مکی صورتیں کہلاتی ہیں، چاہے وہ مکہ میں نازل ہوئی ہو یا مینا عرفات میں نازل ہوئی ہو یا طائف میں آیت نازل ہوئی ہو یا کسی اور علاقے میں نازل ہوئی ہو. اور ہر وہ صورت جو ہجرت مدینہ کے بعد نازل ہوئی ہے وہ مدنی صورت کہلاتی ہے، چاہے وہ خاص مدینہ کے اندر نازل ہوئی ہے یا مدینہ کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی سفر میں ہو وہاں نازل ہوئی ہو، کہیں بھی ہو. بلکہ آپ فتح مکہ کے موقع پر، اور اسی طریقے سے فتح مکہ کے موقع پر جب آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بیت اللہ میں داخل ہوئے تو بیت اللہ سے باہر نکلے، ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلھا، یہ آیت نازل ہوئی. اور حالانکہ یہ آیت جو ہے مدنی آیت ہے. تو مقصد یہ ہے ہر وہ صورت جو ہجرت مدینہ کے بعد نازل ہوئی وہ مدنی صورت کہلاتی ہے، اور ہر وہ صورت جو ہجرت مدینہ سے پہلے نازل ہوئی ہے وہ مکی صورت کہلاتی ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس قرآن کو اسی طریقے سے سمجھنے کی توفیق عطا فرماوے. آخر دعوانا الحمدللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ النبی الکریم. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم وصلوا علیہ. اللہم انت السلام ومنک السلام تبارک یا ذا الجلال والاکرام. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. الہ العالمین جس طریقے سے آپ نے قرآن پاک کے آغاز کی توفیق عطا فرمائی ہے، الہ العالمین پایا تکمیل تک بآسانی پہنچا دیجیے. یا اللہ اس کی تکمیل بھی آسان فرما دیجیے. الہ العالمین علوم قرآن کی ہمیں توفیق عطا فرمائیے. یا اللہ علوم قرآن کے لیے ہمارے سینوں کو کھول دیجیے. قرآن مجید کا سمجھنا سمجھانا ہمارے لیے آسان فرما دیجیے، اس کے مطابق عمل کرنا ہمارے لیے آسان فرما دیجیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیے. اللہم انا نسألک من خیر ما سألک منہ نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم ونعوذ بک من شر ما استعاذ منہ نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم. انت المستعان وعلیک البلاغ لا حول ولا قوة الا باللہ. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین.